آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان وہ یہ ہوگا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، یعنی ہمارے تو محبوب وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمارے نبی کے کون محبوب ہیں، اس کے اوپر آج بات ہوگی۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جمعہ ہوگا۔ اگر آپ نے ایک پہلا سٹیپ مس کر دیا، یعنی نہ سمجھا، دوسرا سٹیپ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے توجہ کے ساتھ اور مکمل انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، تو شرط یہ ہے، کام کرنے کا یہ ہے کہ تم نے مجھ یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت کے ساتھ بند کر دیا کہ جس کی محبت میرے محبوب کے ساتھ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت میرے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کو کسی اور دوسری محبت کے ساتھ قید کر دیا کہ میری محبت جو کوئی یعنی کہ محمد الرسول اللہ کی محبت کو چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کام کرنا ہوگا، کون سی ڈگری لینی ہوگی، کس کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے لیے یا تو رسول اللہ خود بتائیں کہ میری محبت چاہتی ہو تو کیا کرنا ہوگا، یا پھر رسول اللہ کے یار سے اور دوست سے پوچھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور دوست، یار غار اور مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3751۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، لوگوں اگر تم محمد الرسول اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، اگر تم چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے اور تم رسول اللہ کے ساتھ محبت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ یعنی کہ نتیجہ یہ نکلا پوری گفتگو کا، اہل بیت کے ساتھ محبت ہوگی تو یہ محبت ہمیں رسول تک پہنچائے گی، جب رسول کے ساتھ محبت ہوگی تو یہ رسول کی محبت ہمیں اللہ تک پہنچائے گی، تو یہ واسطہ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بغض ہوا، دشمنی ہوئی، تو یہ رسول کی دشمنی اور بغض ہے۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اور بغض ہوا تو اللہ کے ساتھ دشمنی اور بغض ہوگا۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کے ذریعے ہم اپنے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7255 ہے، بڑی ہی حرکت انگیز حدیث ہے، جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج وہ گفتگو کروں جو اکثر آپ کے سماعت کے اندر نہیں آئی۔ یہ حدیث بھی آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ یہ تابعی ہے، یہ اپنے والد صحابی حضرت بریدہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا نا، مسلمان ہونے کے بعد مجھے حضرت علی سے بڑا بغض تھا، مجھے حضرت علی سے بڑی دشمنی تھی، میں حضرت علی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اتنا مجھے ان کے ساتھ دشمنی تھی، بغض تھا، اتنا حسد تھا ان کے بارے میں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میری یاری اور دوستی اس شخص کے ساتھ بھی لگ گئی جس شخص کو حضرت علی کے ساتھ بغض اور دشمنی اور عداوت تھے دونوں مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں اس میرے دوست کو امیر بنا کر لشکر کے اندر بھیج دیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرا وہ دوست وہ لشکر کا امیر بنا ہے، تو میں بھی تیار ہو گیا کہ چلو کوئی نہیں، اس کی بھی حضرت علی سے دشمنی ہے، میری بھی حضرت علی سے دشمنی ہے، میں بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، وہ بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو لہذا میں اس کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ دونوں چلے گئے، جہاد ہوا، جنگ ہوئی، جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی۔ مسند احمد 7255 حدیث کا نمبر۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں فتح ہو گئی، مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا، تو اب مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے اور اب مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، کوئی بندہ ہمارے پاس بھیجے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہی بھیج دیا، یعنی کہ جن کے ساتھ پہلے ہی دشمنی ہے، پہلے ہی بغض اور حسد ہے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی کا وہ مال غنیمت تقسیم کرنا بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ کیسے تقسیم ہوئی؟ پھر میں نے دوبارہ خط لکھا رسول اللہ کی جانب، وہ امیر نے خط لکھا، امیر نے خط لکھا، اور حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط لیا تاکہ میں خود خط حضرت رسول اللہ کی جانب پہنچاؤں کہ دیکھیں حضرت علی نے تقسیم غلط کی ہے، حضرت علی نے انصاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ خط لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، اللہ اکبر، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنے امیر کا خط وہ میں نے سامنے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے امیر کا خط پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ وہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، اور جب خط ختم ہوا تو رسول اللہ نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر یوں کھینچا، اور میرے ہاتھ سے وہ کاغذ اور کتاب، وہ خط جو کہ میں حضرت علی کے خلاف لکھا ہوا تھا، حضرت علی کے بغض کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ خط بھی پکڑا اور میری بازو کو بھی پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر پوچھا الا تبغض علی، اور کیا تو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ تیری دشمنی ہے؟ کیا تو حضرت علی کے ساتھ حسد والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا گیا؟ میں نے وہیں پر کہہ دیا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، مجھے حضرت علی کے ساتھ بغض ہے، آل البیت کے ساتھ میں دشمنی ضرور رکھتا ہوں، انہوں نے جو تقسیم کیا ہے مال غنیمت کو تقسیم کیا، میں اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہوں۔ تو آگے سے رسول اللہ نے فرمایا او میرے صحابی فلا تبغضہ، حضرت علی کے ساتھ بغض نہ رکھ، حضرت علی کے ساتھ دشمنی نہ رکھ، وَإِن كُنْتَ تُحِبُّ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا، اور اگر اب تجھے میرے بات کے بعد، میرے فرمانے کے بعد، میرے قول کے بعد، میری حدیث کے بعد اب اگر تجھے حضرت علی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے تو اس محبت کو مزید کر دے، مزید بڑھا دے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ حضرت علی نے جو تقسیم کی ہے، مال غنیمت جو تقسیم کی ہے، وہ بالکل میری سنت کے مطابق کی ہے۔ حضرت بریدہ آگے سے فرماتے ہیں، حدیث ختم نہیں ہوئی، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس فرمان سے پہلے، آپ کی اس حدیث سے پہلے مجھے حضرت علی کے ساتھ بڑی دشمنی تھی، بڑا بغض تھا، بڑی عداوت تھی، حسد تھا، کینہ تھا، لیکن جو ہی میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا اسی وقت میرے دل سے ساری دشمنی، ساری عداوت، سارا بغض میرے دل سے نکل گیا، اور روئے زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہو گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر سینے کے اندر اور دل کے اندر اہل البیت کے بارے میں بغض، دشمنی، عداوت، یقینہ موجود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں، آگے میں حدیث بھی پیش کروں گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے مستدرک حاکم کی، جو اسی کے ہمارے پہلے موضوع کے متعلق ہے، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کے اہل البیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھ رہے اس بات کو تو اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کے اہل البیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر بس تیار ہو جاؤ، فقر کے لیے، فاقے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس کی محبت وہ اہل البیت کے ساتھ ہو پھر اس کی طرف فقر، فاقہ، یہ بھوک اس طرح آتی ہے جیسے کہ پہاڑ سے پانی زمین کی طرف آتا ہے، اس طرح اس کی طرف بھوک اور افلاس اور یہ فقر و فاقہ اس کی طرف ایسے کھینچا چلا آتا ہے۔ آج اہل البیت تو 10 محرم کو روزہ رکھے اور ہم بریانیاں کھا کر اور شربت پی کر، یہ مختلف کھانے کھا کر یہ ہم نعرہ لگائے ہم محب اہل بیت ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ رسول تو فرمائے کہ اگر اہل البیت کے ساتھ محبت ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، بھوک کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ہم بریانیوں کی پلیٹیں کھا کر، جوس اور یہ شربت پی کر ہم کے یہاں محب اہل البیت ہے۔ یا تو ہمارے اہل البیت کے محبت ہونے کے اندر شک ہے، یا پھر یہ جو ساری بدعات اور خرافات چل رہی ہیں اس کے اندر شک ہے، یا تو ہم محبت اہل البیت کے اندر جھوٹے ہیں۔ اگر اہل البیت کی محبت کے اندر جھوٹ سچے ہیں تو پھر یہ بریانیاں اور یہ شربت اور یہ سبیلیں یہ اہل البیت کا، یہ سیدوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے،
اب حوالہ نام میرے نمبر جو میرے ذہن سے نکلا ہوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. 3 گروہ تھے، توجہ سے سنیے گا، 3 گروہ تھے رسول اللہ کے زمانے کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر، منافقین اور یہود و نصارہ یا پھر مسلمان تھے. سر یہ سارے کے سارے گروہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن کے اندر ہو رہا ہے کہ اہل البیت تو اس دن روزہ رکھے 10 محرم کو، اور یہودی بھی اس دن کے احترام کی وجہ سے روزہ رکھے، مشرکین مکہ بھی اس دن کے احترام کے اندر روزہ رکھے. اور ہمارے ملک کے اندر آل البیت کے ساتھ جھوٹے محبت کے دعوے داروں کے سبیلے لگے، کھانے پکے، بریانیاں بٹے اور یہ شربت کے سبیلے لگے. یہ کہاں کہ آل البیت کے ساتھ محبت ہے؟ یا تو یہ محبت غلط ہے یا یہ سبیلے غلط ہے، یا تو یہ محبت غلط ہے یا یہ بریانی کی پلیٹیں غلط ہیں. خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو آل البیت کی محبت وہ ایمان کا حصہ ہے. اگر آل البیت کے ساتھ محبت نہیں تو سر ایمان خطرہ ہے. آگے میں حدیث سے بھی پیش کروں گا. اب میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ حجۃ الوداع، آخری جو آپ نے اسلام میں حج کیا ہے، اس میں آپ نے خطبہ دیا ہے. اس میں پورے کے پورے جو آپ کے اصحاب 1 لاکھ کم و بیش 24,000 کے قریب موجود ہیں. آپ نے اسلام میں تمام کو خطبہ دیا، اور ایک خطبہ آپ علیہ السلام نے خم نامی گاؤں کے اندر پہنچ کر بھی خطبہ دیا تھا، جس کو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، جو عید غدیر بھی 18 ذوالحج کو مناتے ہیں. وہاں پر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا. خطبہ بڑا مشہور ہے، اور وہی میں نے خطبے کے اندر آیت بھی حدیث بھی پڑھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا رسول مبعوث کیا گیا ہوں. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول قاصد آئے اور موت کا پیغام میرے تک آئے اور میں موت کے قبول کر لوں. میں تمہارے اندر 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ غدیر خم کا خطبہ ہے. میں تمہارے اندر 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. صحیح مسلم 6225 نمبر ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت ہے، اور اللہ کی کتاب کو جو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دوسری جو باری چیز ہے وہ میرے اہل البیت ہے. ذرا توجہ رکھیے گا اس حدیث کے اوپر. یار کون سی اس کے اندر باری چیز ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن باری ہے اور اہل البیت باری ہے. لیکن رسول اللہ کیوں باری فرما رہے ہیں؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے. کیوں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر قرآن اور اہل البیت یہ 2 باری چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ میرے عزیزو، آج کے زمانے کے اندر آپ بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں گے. اس زمانے کے اندر شاید یہ بات لوگوں کو سمجھ نہ آتی. آج کے زمانے کے اندر جب ہمارا پاکستان وہ سارے کا سارا انسانی طبیعت کے مطابق چل رہا ہو، جو انسان عیاشی چاہتا ہو اس کے مطابق چل رہا ہو، لیکن قرآن ان عیاشیوں سے روک رہا ہو، تو پھر یہ ہمیں باری چیز ہی لگے گی. مثال، آج ہماری عدالتیں، ہمارا بینک وہ مطالبے کر رہا ہے کہ سودی نظام کو رائج کرو، سود ہونا چاہیے، سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، جبکہ قرآن اس سود سے روکے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو سود نہ کھاؤ. پاکستانی معیشت، ہمارے لوگ، ہمارا زمانہ، ہمارا معاشرہ کہتا ہے سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی، سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، تو قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا. اس طرح قرآن یہ اس قول کے اوپر، ہمارے اس معاشرے کے اوپر باری ہے کہ جس کے احکامات، جس کے فیصلے قرآن کے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر باری ہیں. وگرنہ قرآن باری نہیں ہے. قرآن لوگ چاہتے ہیں عیاشی کی زندگی گزاری جائے، فحاشی کی زندگی گزاری جائے. قرآن اس عیاشی اور فحاشی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے چلیں. ولا تقربوا الزنا، یہ زنا کے بدکاری کے قریب نہیں جانا. تو سر ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو قرآن باری تو ہوگا نا. اسی طرح طبیعت کے خلاف آج کا ہمارا معاشرہ، آج کی ہماری معیشت، جوا کہتے ہیں جوے کے بغیر نہیں چلتا. یہ کیا کرے؟ آج کی ہماری معیشت وہ 80% جوے کے اوپر یا سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. قرآن وہ ہمیں جوے سے روک کے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن تو پھر باری لگے گا نا ہمارے معاشرے کو کہ جب ہر حکم قرآن کے مخالف ہو، قرآن اس کے مخالف بتا رہا ہو، پھر قرآن تو باری ہے نا.
اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے احکامات تمہیں باری لگیں گے، لیکن اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے مطابق چلتے رہے، تو حوض کوثر کے اوپر آ کر مجھے ملو گے۔ اہل البیت کس طرح باری ہے جی؟ اہل البیت فرمایا تھا نا دو باری چیزیں، قرآن کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن کے احکامات وہ ہمارے اس پاکستانی قانون، معاشرے، معیشت، تجارت کے خلاف ہیں، اس وجہ سے قرآن ہمیں باری نظر آتا ہے۔ اہل البیت کیسے باری ہیں؟ سر اہل البیت وہ گھرانہ ہے، اہل البیت وہ ایک مقدس سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہے جو کہ نظام مصطفیٰ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ اہل البیت وہ ڈگری ہے، وہ سند ہے جو کہ نماز مصطفیٰ کے خلاف جو نماز ہوئی اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اہل البیت وہ ڈگری ہے جو نظام خلافت بگڑا تھا، اہل البیت اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، حضرت علی نے لڑی ہے۔ جنگ نہروان خارجیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی۔ کربلا ہوئی ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ اور اہل البیت وہ ڈگری ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد ابھی اصحاب رسول زندہ ہیں، صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، لوگوں نے نمازوں کے طریقے کو ہی چینج کر دیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ اہل البیت کے فرد بصرہ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر نمبر ہے 784 نمبر 784۔ بصرہ کے اندر جاتے ہیں، بصرہ کے اندر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق نماز پڑھائی، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے پیچھے کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس شخص نے، حضرت علی المرتضیٰ نے جو کہ اہل البیت کے فرد ہیں، انہوں نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ صرف لوگ شروع میں اللہ اکبر تکبیر کہتے، باقی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے ہی نہیں تھے، تکبیریں کہنی چھوڑ دی تھی۔ اس زمانے کے اندر اگر اس نماز مصطفیٰ کے خلاف اگر کھڑے ہوئے تو اہل البیت کھڑے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آج تو ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سر اہل البیت وہ ڈگری ہے، اہل البیت وہ سند ہے۔ آج آپ اپنے بارے میں بھی بات کر لیں، آپ نماز کے اندر دعائے وطر کے اندر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک کو پڑھتے ہیں نا۔ سر اہل البیت وہ ڈگری ہے، اہل البیت وہ سند ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ نماز وطر کی دعا کون سی ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن اہل البیت کے فرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے جو دعائے وطر کے اندر جو دعا سکھائی نا، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ سکھائی تھی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگوں نے نمازوں کے طریقوں کو بدلا، دعاؤں کو بدلا، اور اہل البیت وہ ڈگری ہے، اہل البیت وہ سند ہے جس نے نماز مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ہماری نمازوں کے اندر الحمدللہ دعائے وطر کے اندر وہی دعا ہے جو اہل البیت نے ہم تک پہنچائی تھی، اور جو وطر کے اندر یہ دعا نہیں پڑھتے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، ان کو سوچنا چاہیے وہ کس منہ سے اہل البیت کا نام لیتے ہیں، وہ کس منہ سے اہل البیت کے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ اہل البیت کی نماز کا طریقہ تو کچھ اور ہو، اہل البیت تو نماز کے اندر دعا کا طریقہ کچھ اور بتائے، لیکن میرا امام، میرا مفتی، میرا مجتہد کچھ اور بتائے۔ سر پھر سوچنا چاہیے کہ یہ اہل البیت کے ساتھ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اگر سچی ہے تو نماز بھی پھر اہل البیت والی، اگر سچی ہے تو پھر نظام بھی اہل البیت والا، اگر سچی ہے تو نظام خلافت بھی اہل البیت والا ہونا چاہیے، وگرنہ یہ جھوٹی محبتوں کے اہل البیت ہماری اس محبتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ خیر وقت کم ہے، ہم اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ تو تھی اہل البیت کے ساتھ میرے عزیزوں محبت کہ جو میں نے عرض کی کہ اہل البیت کے ساتھ محبت وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل کے اندر اہل البیت کی محبت نہیں، اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مسلمان کہلوانا بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ آخر میں حدیث پیش کرتا ہوں کیوں نہیں اس کو کہلوانا چاہیے۔ ہے میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو باری چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل البیت، لیکن اس امت نے رسول اللہ کی جو وصیت کی تھی، آخری وصیت، اور رسول اللہ کی اس وصیت کا بھی پاس نہ کیا۔ آج مسلمان کہلوانے والے
پہلے ہم قرآن کی بات کرتے پھر اہل البیت کی بات کرتے. قرآن کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا حشر کیا؟ کیا ہمارے لوگوں نے یہ مشہور نہیں کیا وہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ ہمارے لوگ ہی کہنے والے ہیں، یہ ہمارے ممبروں کے اوپر کھڑے ہونے والے وہ لوگ ہیں. ان کو ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ مفتی صاحب، مولانا صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت، لیکن اس کی بکواسیات کیا ہیں کہ رسول اللہ تو فرمائے کہ قرآن کو پکڑے رہنا، قرآن کو سے رشتہ نہ توڑنا. اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ادھر یہ مفتی، یہ مولانا، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر پگڑی پہن کر اپنے آپ کو رسول کا امتی کہلوا کر، اپنے آپ کو اہل البیت کا محب کہلوا کر یہ کہے قرآن نہ پڑھنا ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے. اور جنہوں نے یہ کہا، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو ہی مانتے ہیں، آپ میں بیٹھ کے لوگ بتائیں کتنے لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا؟ سر شامت ہماری بھی آنی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ کافر ہی پڑھے جان گے، ابو جہل، ابو لہب، ان دی جہنم ہمارے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ بتایا گیا اور حق ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے. رسول اللہ کی شفاعت برحق ہے، لیکن آپ کو کسی نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت بھی کریں گے. 19واں پارہ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیے گا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، آپ کے خلاف شکایت ہوگی، میرے خلاف شکایت ہوگی. رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، رسول اللہ فرمائیں گے یا ربی ان قومی، یا ربی یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. کسی نے کہہ دیا قرآن پاک کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی نے قرآن پاک کو لپیٹ کر اتنی اونچی رکھ دیا کہ جس سے اس کے بچے اٹھا بھی نہ سکے. تو سارے یہ جہاں پر شفاعت ہونی ہے رسول اللہ کی، وہاں پر شکایت بھی لگنی. تو اس لیے اہل البیت کے ساتھ محبت کا وہ مظہر ہے جو کہ اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑتا ہے. دوسری بات کرتے ہیں جی، اہل البیت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. ہماری تاریخ کا یہ ایک سیاہ باب ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمارا دل وہ پردے ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کریں، کیا بتائیں. سر اہل البیت جس کو رسول اللہ ہمیں ڈرا کر گئے تھے، اسی حدیث کے اندر 6225 صحیح مسلم، رسول اللہ 3 مرتبہ میں ڈرا کر گئے تھے، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اور میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں، اور اہل البیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اہل البیت میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اس اہل البیت کے ساتھ اس امت نے میرے عزیزوں کیا کیا؟ سیدنا علی کو لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کیا گیا. حضرت علی کو شہید کیا گیا، جس کے بارے میں اسی حدیث کا جو طرق مسند احمد کے اندر موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، اس طرح اپنے اصحاب کے درمیان حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. جس کی دوستی میرے ساتھ ہے اس کی دوستی علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. جس کا یار اور جگری میں ہوں، جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، جس کی محبت میرے ساتھ ہے، اس کی محبت حضرت علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. سر اس اہل البیت کے فرد کو، حضرت علی کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ حضرت علی کے سر کے اوپر نیزہ اور تلوار ماری گئی، آپ کے لہو سے آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہو گئی. یہ اہل البیت کے ساتھ ہم نے یہ حشر کیا. حضرت علی کے ساتھ تو یہ ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. یہ اپنی ہی امتیوں نے، اپنے لوگوں نے، مسلمان کہلوانے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے. کسی کافر نے نہیں مارا حضرت علی کو، کسی کافر نے نہیں حضرت علی کو زہر دیا. وہ زہر دینے والے، وہ شہید کرنے والے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. اور میرے عزیزو، یہ حسنین کریمین وہ ڈگری، وہ سند ہے، وہ اہل البیت کے وہ پھول ہے جو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہیں. یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں 3774 نمبر. ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہیں. رسول اللہ نے اس خطبے کو چھوڑا، واضح و نصیحت کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، جا کر حسنین کریمین کو پکڑا. حضرت حسنین کریمین کو پکڑ کر رسول اللہ دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کا آغاز کیا. لیکن رسول اللہ تو اپنا ممبر چھوڑے، رسول اللہ تو خطبے کو چھوڑ دے، لیکن اس امت نے حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ کیا. رسول اللہ تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے، امامت کروا رہے. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. نماز پڑھا رہے، حضرت حسنین کریمین آتے ہیں اور رسول اللہ کے
पुश्त मुबारक के ऊपर बैठकर खेलना शुरू कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा ही लंबा कर दिया, हत्ता कि एक साहबी कहते हैं कि मैंने ना सजदे से थोड़ा सा सर उठाया, देखा कि क्या मामला हुआ, रसूलुल्लाह अभी उठे नहीं। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सजदे के अंदर है, हज़रत हसन आप अलैहिस्सलाम के पुश्त के ऊपर सवार, मैं दोबारा सजदे के अंदर चला गया। सर इन फूलों के साथ हमारी उम्मत ने क्या किया, हाय हाय, ये वो फूल है जिनकी भूख भी रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की। भूख लगी हुई है, आप अलैहिस्सलाम ने फौरन हज़रत अली को भेजा, जाओ 1 दिरहम का 1 दिनार का गोश्त लेकर आओ, आटा लेकर आओ। खुद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी निगरानी के अंदर खाना बनवाया, खाना बनाकर इन फूलों को खिलाया। सर हमारी इस उम्मत ने इन फूलों के साथ क्या किया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मज़लूमाना शहीद कर दिया गया, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मज़लूमाना शहीद कर दिया गया, जहर दे दिया गया, हज़रत अली को शहीद कर दिया गया। तो इस उम्मत के ऊपर फिर अज़ाब तो आया ना सर, इस उम्मत के ऊपर फिर ऐसी नहुसत छाई, ऐसी इस उम्मत के ऊपर नहुसत छाई कि उम्मत के उस वक़्त से लेकर आज तक 2 टुकड़े हो चुके, सुन्नी मुसलमान और शिया मुस्लिम के अंदर 2 टुकड़े उस वक़्त से हुए जब हमने, हमारे ही लोगों ने, कलमा पढ़ने वालों ने आलुल बैत के साथ ये गद्दारियाँ की, आलुल बैत को अपने तलवारों का निशाना बनाया, आलुल बैत के खून को हलाल जाना। उस वक़्त से आज तक फिर उस उम्मत के ऊपर ऐसी नहुसत छाई, ये उम्मत फिर इकट्ठी हो ही नहीं सकी। है मेरे अजीज़ों, ये एक ऐसा बाब है जिसको खोलते हुए भी हमारा दिल कांपता है कि हम किस मुंह से ये तरीक़ रखें कि उन्हीं मुसलमानों ने जो कि नमाज के अंदर कहा करते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद, वो उन्हीं जो कि नमाज के अंदर दुरूद पढ़ा करते थे, उन्हीं आल को हमारे ही लोगों ने, हमारे ही कलमा पढ़ने वालों लोगों ने शहीद की। आखिरी हदीस सुनाकर बात ख़त्म करते हैं, झंझोड़ देने वाली और दिलों ये दिमाग के दरीचे खोल देने वाली हदीस है, बिल्कुल 2 टोक हदीस, बिल्कुल ठीक है, मुस्तदरक के हाकिम की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकामी। ज़रा इस हदीस के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए, इस हदीस के माने के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, ये कितनी अहम हदीस है। रसूलुल्लाह फरमाते अगर कोई बंदा वो नमाजें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, नमाजें भी ये गुजर खान की मस्जिद, संदर रोड की मस्जिद में नहीं, बैतुल्लाह के अंदर अगर वो नमाजें पढ़ता रहे, बैन रुकन वल मकामी, मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह, कितनी 1 लाख का सवाब है, वहाँ पर अगर एक बंदा नमाजें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, इस कदर उसके नामा अमाल के अंदर इबादतें हों, लेकिन जुर्म क्या हो, वह हुआ मुबग़िज़ुन लि अहली बैत मुहम्मदिन, उसके दिल के अंदर अहलुल बैत के, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वालों के खिलाफ उसके दिल में कोई बुग़्ज़ हुआ, दुश्मनी हुई, अदावत हुई, तो सर क्या होगा, उसकी नमाजें, उसके ये रोज़े कोई काम नहीं आएंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं दाखिल अन्नार, वो इसी हाल में आग के अंदर अल्लाह उसको दाखिल कर दे। और ये बातें कहना कि हज़रत हुसैन बागी थे, नाऊज़ बिल्लाह, ये आलुल बैत के साथ बुग़्ज़ की अलामत है, ये आलुल बैत के साथ बुग़्ज़ और दुश्मनी वाले अल्फाज हैं कि हज़रत हुसैन वहाँ पर ना जाते तो आज हमें ना देखने, दिन ना देखने पड़ते। ये अल्फाज ये दुश्मनी की अलामत है, और आलुल बैत की दुश्मनी, ये इसका नतीजा और अंजाम ये जहन्नम है। हमारी मोहब्बतें, वो हमारी उल्फतें वो आलुल बैत के साथ है, हमारी मोहब्बतें हज़रत अली के साथ है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ है, हमारी मोहब्बतें हसनैन करीमैन के साथ है। जिस मिशन के लिए, जिस मिशन का आगाज़ करने के लिए सैयदना हुसैन निकले थे, हम उस मिशन को हक मानते हैं, उनका निकलना हक है, उनकी शहादत हक है, उनका शहादत वो मज़लूमाना है। और हम नमाज के अंदर जो दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, उनके ऊपर दुरूद पढ़ना वो हमारा हक है, उनका जन्नती नौजवानों का सरदार होना वो भी हक है। इसलिए रसूलुल्लाह हमें बता कर गए थे कि अहलुल बैत के बारे में, मोहब्बत के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना। जिन्होंने अहलुल बैत के बारे में डरे हैं सर, वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उनको नवाजता है। लेकिन जिन्होंने अहलुल बैत के साथ दुश्मनियाँ की हैं, अपने कौल के जरिए, अपने फेल के जरिए या अपनी तलवारों के जरिए अहलुल बैत के साथ दुश्मनियाँ निभाई हैं, आज दुनिया के अंदर भी ज़लील है, आखिरत के अंदर भी ज़लील होंगे। और उलमाए किराम का ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये मौक़िफ़ है, आखिरी बात है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ को हम भी अलल ऐलान बयान करते हैं कि अहलुल बैत के दुश्मन और अहलुल बैत को कत्ल करने वाले, अहलुल बैत को शहीद करने वाले, उस शहादत के पे ऊपर खुश होने वाले, शहीद करने के ऊपर मदद करने वालों के ऊपर
اللہ رب العالمین کی ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، ارب نہیں، کروڑوں ملین بار ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں جنہوں نے حضرت حسین کو اور آل البیت کے ساتھ دشمنیاں کی، آل البیت کے ساتھ بغض کیا اور آل البیت کو شہید کیا۔ آل البیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کل 10 محرم ہے، یوم عاشوراء ہے، ہمارا ایمان ہے، ایمان ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 محرم والے دن روزے کی حالت میں تھے۔ کیوں جی ہے نہیں ایسے عقیدہ؟ جی ہاں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت حسین نے روزہ نہ رکھا ہوگا کہ پیغمبر کی سنت ہو، رسول اللہ تو فرمائیں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے اور حضرت حسین روزے سے نہیں ہوں گے، ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب حضرت حسین تو روزے کی حالت میں شہید ہوں، روزے کی حالت میں ہی اللہ کے پاس جائیں، شہادت کو قبول روزے کی حالت میں کریں، لیکن ہمارا یوم عاشوراء 10ویں محرم وہ بریانیاں کھاتے ہوئے، شربت پیتے ہوئے، عیاشیاں کرتے ہوئے گزرے۔ سر یہ کون سی اہل البیت کے ساتھ محبت ہے؟ اہل البیت کے ساتھ اگر محبت ہے سچی تو پھر اہل البیت والا عمل بھی کرنا ہوگا۔ اہل البیت نے روزہ رکھا تھا تو کل کو آپ بھی تمام احباب، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی 10 محرم یعنی کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اس کی ایک سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اہل البیت کا بھی طریقہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگر